السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وسید المرسلین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج کی جو تاریخ ہے وہ شعبان المعظم کی 29ویں تاریخ ہے، اور ممکن ہے کہ آج بھی 29 کے حساب سے ہو تو چاند ہو جائے، یا اگر آج نہیں تو کل فائنلی چاند ہو جائے گا، اور انشاءاللہ کل سے یا پرسوں سے رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ سب سے بڑی جو ہماری کمی ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہے، کہ آج 29 تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے، چاند دیکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں کا ماحول، نظام یہ کہ ہم نے چاند دیکھنے کے رواج کو ہی ترک کر دیا، ہم نے چاند دیکھنا ہی چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آج 29 تاریخ ہے، چاند دیکھنے کا ہم اہتمام کریں۔ چاند نظر آ جائے ہم کوشش کریں ایک دوسرے کو بھی دکھائیں۔ آج اگر نہ نظر آئے، کل 30 کی تاریخ ہے، تو کل کے لیے ہم مطمئن نہ ہو جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کل تو مطمئن ہے کہ کل چاند ہو جائے گا 30 کی تاریخ کا، لیکن پھر بھی ہم اس سنت کو زندہ کریں کہ ہم چاند دیکھنے کی جو سنت ہے اس سنت پر عمل کریں اور ہم چاند دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد اب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہم نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت میں اللہ رب العزت نے روزہ کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ روزے کو ہم نے تم پر فرض کیا، تو اس فرض کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، اس روزے کے پیچھے ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس غرض سے تمہارے لیے اس روزے کو ہم نے فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس روزہ کو تم 1 مہینے کا روزہ رکھ لو گے تو اللہ کی کبریائی میں اور اضافہ ہو جائے گا، اللہ کی شان میں اور بڑھوتری ہو جائے گی، اللہ کا مقام و مرتبہ اور بلند ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت خود اللہ اکبر ہے، وہ سب سے بڑا ہے، اس کی کبریائی خود ہمارے تخیلات سے اور ہماری سوچ سے بہت دور ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی شان ایسے ہی ارفع ہے، اس کا مقام ایسے ہی بلند و بالا ہے، اس کے مقام میں کوئی کمی نہیں آئے گی ہمارے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے سے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو روزے کو فرض کیا ایمان والوں پر، تو اس کے ایک مقصد کو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا خیال کرنے والے بن جاؤ، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے قریب ہونے والے بن جاؤ۔
اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، ہمیشہ تمہارے ذہن میں اللہ کا خیال رہے، تمہیں جب کوئی تم گناہ کا کام کرو تو تمہارے دل میں یہ تقوی آ جائے کہ اللہ اس حال سے واقف ہے، اس گناہ کے کام کو ہم کریں گے، اللہ دیکھ رہا، اللہ ہمیں سزا دینے پر قادر ہے، وہ سزا دے دے گا۔ لعلکم تتقون، یہ روزہ آیا ہی ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اور تقوی کی سب سے بڑی دلیل، میں بار بار کہتا ہوں کہ تقوی کی جو سب سے بڑی دلیل ہے اور تقوی کو سمجھنے کا جو سب سے بڑا عمل ہے وہ روزے کی حالت ہے۔ وہ روزے کی حالت میں ہے کہ جو تقوی کی مثال کو بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ایک انسان ہے کہ روزہ رکھا، ظہر کی نماز تک معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا، مزدوری کر کے آیا عصر کے وقت، دکانداری سے آیا عصر کے وقت، ڈیوٹی کر کے آیا عصر کے وقت، اب عصر کی نماز کا وقت ہے، اب عصر کی اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد اب وہ بندہ بیٹھا وضو کرنے کے لیے، اب جب وضو کرنے بیٹھا، حلق بھی خشک ہے، زبان بھی خشک ہے، خواہش یہ ہے ایک قطرہ بھی اگر مل جائے، اجازت مل جائے اللہ کی طرف سے کہ چلو ایک قطرہ پی لو تو ہمارے لیے راحت ہو جائے، ہمارے لیے آرام ہو جائے، اس حال میں بھی بندہ جانتا ہے کہ نہیں، اجازت یہ ہے کہ جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، شام کا وقت نہ ہو جائے، مغرب کا وقت نہ ہو جائے، نہ کچھ کھا سکتے ہو نہ کچھ پی سکتے ہو۔ اس کیفیت میں بھوکا انسان، پیاسا انسان، ڈیوٹی کر کے آیا، ملازمت کر کے آیا، تجارت کر کے آیا، مزدوری کر کے آیا، اس حال میں جب عصر کی نماز کے لیے وہ جب منہ میں پانی بھرتا ہے تو اس وقت بھی یہ خیال رہتا ہے کہ خبردار اس کلی کے پانی کا ایک قطرہ بھی اگر حلق سے نیچے اتر گیا تو میرا روزہ ختم ہو جائے گا، میرا روزہ برباد ہو جائے گا۔ یہ جو خیال رہتا ہے، یہ جو خیال رہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی جائے گا اللہ کو خبر ہو جائے گی۔ یہی تو چیز ہے نا، ورنہ کوئی لوٹا دونوں ہاتھ سے پانی لے لے اب تو اور پانی پورے منہ میں بھر لو، باقی آدھا 50% باہر 50% اندر، ایسا بھی کر سکتا ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں۔ کیوں نہیں کرتا ہے؟ نہ کرنے کی وجہ ایک وہی چیز ہے کہ جو خیال رہتا ہے کہ لوگ نہیں دیکھیں گے، امام کو نہیں معلوم ہوگا، پڑوس میں وضو کرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا، کسی فرد کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن وہ جس کے لیے ہم نے بھوک اب تک برداشت کی، پیاس اب تک برداشت کیا، وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے جسے خبر ہو جائے گی۔ اور اسی خیال کا نام، اسی خیال میں آ کر کے بندہ منہ میں پانی لیتا ہے بڑی اہتمام کے ساتھ اور کلی کر کے سارا پانی نکال دیتا ہے بڑی اہتمام کے ساتھ۔ خیال یہ رہتا ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ جائے، کیونکہ اگر ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے چلا گیا تو پھر روزہ ختم ہو جائے گا۔ کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ اللہ کو خبر ہو جائے گی۔ حالانکہ اب ایک مسئلے کی بات سمجھتے چلے، بے اختیاری ایکسیڈنٹلی اگر ایسا ہو گیا کہ ایک قطرہ منہ میں اندر پانی چلا گیا، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اب اس کا غلط فائدہ مت اٹھائیے گا لوگ۔ بے اختیاری، انجانے میں، جان بوجھ کر کے نہیں، منہ میں پانی لیا، اب پمپنگ کر رہا تھا، جب تک کہ ایک دو قطرہ چلا گیا تو بے اختیاری گیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں گیا ہے، تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہاں اب اگر چلو کہ جب بے اختیاری کی بات آ گئی، اب چلو گھرگھرا بھی کر لیا جائے، اور گھرگھرا کرنے کے چکر میں اگر قطرہ نیچے کو اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ روزے کی حالت میں گھرگھرا کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ میں پانی ڈال کر کے، بھائی غسل میں کتنی چیزیں فرض ہیں؟ 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا کلی کرنا، دوسرا ناک میں پانی ڈالنا، اور تیسرا پورے بدن پر پانی بہانا۔ اب اگر اس حال میں اگر کوئی بندہ
غیر روزے دار ہے، روزے سے نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ منہ میں پانی ڈال کر کے اور پمپنگ کرے، غرغرہ بھی کرے، گارگلنگ کرے وہ۔ اب وہ جب گارگلنگ کرے گا تو روزہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، پانی نیچے جائے نہ جائے، لیکن روزے کے حالت میں یہ خطرہ ہے کہ گارگلنگ کے چکر میں، غرغرہ کے چکر میں پانی کا قطرہ نیچے جا سکتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ حکم دے دیا گیا کہ روزے کے حالت میں غرغرہ نہ کرے، منہ میں پانی ڈال لے۔ اگر غسل واجب ہے، غسل کا فرض ادا کرنی ہے تو پھر منہ میں پانی ڈال لے، پمپنگ کر لے کہ منہ میں چاروں طرف پانی پھیل جائے، اس لیے غرغرہ نہ کرے۔ اب اگر کوئی روزے کی حالت میں غرغرہ کرتا ہے کہ چلو بے اختیاری جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور غرغرے کے چکر میں بے اختیاری بھی اگر پانی چلا گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کلی کرنے کے دوران اگر بے اختیاری پانی چلا گیا تو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ اس کیفیت میں ہم منہ میں پانی بھر کے جو کلی کرتے ہیں، اس کلی کے دوران ہمیں اس چیز کا احتیاط کرنا پڑتا ہے، اتنا خیال رکھتے ہیں کہ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ جائے، ورنہ اللہ کو خبر ہو جائے گی۔ یہ جو خیال رہتا ہے نا کہ کوئی نہیں دیکھے گا، میں کتنا باہر کتنا اندر کیا، بغل والے کو خبر نہیں، امام کو معلوم نہیں، مؤذن کو معلوم نہیں، بغل میں وضو کرنے والے کو نہیں معلوم کہ کتنا، سب کی حالت تو ایک جیسی رہتی ہے عصر کی نماز کے وقت۔ اب سبھی تو انتظار کرتے ہیں کہ ابھی اذان ہوئی، چلو جلدی سے عصر ہو جائے، جلدی سے مغرب آ جائے کہ افطار مل جائے، تو سب کی حالت تو یکساں رہتی ہے، تو کون بیچارہ دیکھے گا کہ بغل والا منہ میں کتنا پانی ڈالا تھا، باہر کتنا پانی نکالا ہے؟ لیکن کوئی ایسا کرتا نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی کرتا ہے کیا؟ وضو کی حالت میں منہ بھر لیا پانی سے، آدھا باہر نکال کے آدھا اندر کیا، آپ میں سے تو کوئی نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ایک خیال ہے، ہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر جس کے لیے بھوکے رہیں، جس کے لیے پیاسے رہیں، جس کے لیے روزہ رکھا، صبح سے لے کر اب تک جس کے لیے ہم نے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر لیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، جس کی ذات ایسی علیم بذات الصدور کی جو صفات سے متصف ہے، علیم خبیر ہے، باریک سی باریک چیزوں کو جان جانے والا ہے، دیکھ لینے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، دلوں کی بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ جو خیال رہتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو فرض کیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ کہ یہ جو کنڈیشن ہے اللہ کے خیال کرنے کا، تقوی کا جو معاملہ ہے، یہ صرف رمضان بھر نہ رہے، یہ صرف رمضان بھر نہ رہے۔ ایک مہینہ ہم نے تمہیں تقوی کی ٹریننگ دے دی، ایک مہینہ دے دیا کہ ایک مہینے میں تم ٹرینڈ ہو جاؤ کہ تقوی کیا چیز ہے، تاکہ ایک مہینے کے بعد 11 مہینہ تمہارے لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہو جائے۔ ہمارے یہاں معاملہ الگ ہے، خصوصاً نوجوانوں کا، روزہ رکھیں گے، کچھ کھا لے تو نہ روزہ ہے، کچھ پی لے تو نہ روزہ ہے، اور دن بھر یوٹیوب پر فحش گانے دیکھتے رہیں گے۔ ارے کھا لے، لکا کے کھا ہو جائے گا، کوئی دیکھ رہا نہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ نوجوانوں بتاؤ، یوٹیوب دیکھتے وقت اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ گانا سنتے وقت تمہیں اللہ دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا ہے؟ اب کچھ لیٹسٹ نوجوان بیچارے کہیں گے کہ نہ بھر روزہ گانا نہ سنتے ہیں عالم صاحب، ہم خالی قوالی سنتے ہیں۔ کیوں سنتے ہو قوالی؟ کیوں سنتے ہو؟ موسیقی کو جب حرام کر دیا گیا، میوزک کو جب حرام کر دیا گیا، اب قرآن کے دھن پر بھی اگر کوئی موسیقی بجائے گا، میوزک بجائے گا، اس کا سننا بھی حرام ہوگا۔ مت سنو نا تھوڑی دیر کے۔ روزہ رکھیں گے، کھائیں گے نہیں، اللہ دیکھ رہا، پیئیں گے نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ سود خوری کا نظام بیٹھ کے حساب کتاب کرتے رہیں گے،
اس وقت اللہ کا خیال نہیں آتا، اس وقت اللہ کا خیال نہیں آتا۔ چغل خوری کرتے رہیں گے، پورے محلے کی چغلی کی کتاب لے کر کے، حد تو تب ہو جاتی ہے، کمال کہیں یا حد کہیں یا بے شرمی کہیں، کہ تب ہو جاتی ہے کہ جب پورے محلے میں کوئی جگہ نہیں ملے گی، چغل خوری بھی کریں گے تو کہاں سے کریں گے؟ مسجد میں بیٹھ کے۔ غیبت بھی کرنا شروع کریں گے، کہاں کریں گے؟ مسجد میں بیٹھ کر۔ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو بڑا خطرناک جرم قرار دیا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند کرے گا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اب بتاؤ، روزہ میں تو جانور کا گوشت حرام ہو جاتا ہے روزے کی حالت میں، مردہ بھائی کا گوشت کون کھائے گا؟ ہر ایک پہلو پر ہمیں اللہ کا خیال رہے، یہ تقویٰ ہے، ورنہ یہ تو مطلبی چیز ہے نا۔ ہم روزہ ہیں، روزہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، یہ بھوکا رہنا برداشت، یہ بھوکا رہنا بیکار نہ ہو جائے، یہ پیاسا رہنا برباد نہ ہو جائے، اس لیے نہ ہم کچھ کھاتے ہیں نہ ہم کچھ پیتے ہیں۔ لیکن چغل خوری کر کے یہ بھوکے رہنا بھی برباد، پیاسا رہنا بھی بیکار، دن بھر فحش چیزیں دیکھ کر کے روزہ کو بھی کمزور، بھوکے رہنے کو بھی بنا مطلب کا کر دیا، پیاسے رہنے کو بھی بنا مطلب کا کر دیا۔ خاص پیاس کی حالت میں جو تمہیں کھانے کو چیزیں ملی، پینے کو جو چیزیں ملی، وہ تمام چیزیں کہ جو بھی تمہیں ملی ہو، جس طریقے سے تم ان چیزوں کے استعمال سے باز آ جاتے ہو، جن چیزوں کو استعمال کرنے سے تم خود کو روک لیتے ہو، اسی طریقے سے ہر ایک معاملہ جو غیر شرعی ہے، ہر ان چیزوں سے رک جاؤ، ہر ان چیزوں سے خود کو روک لو، اس چیز کو سمجھتے ہوئے، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، اللہ تمہارے ہر کرتوت سے باخبر ہے، اللہ تمہارے تخیل سے بھی باخبر ہے، اللہ تمہارے سوچ سے باخبر ہے، اللہ تمہارے دلوں کے بھید سے باخبر ہے۔ یہ سوچ کر کے رک جانا، اللہ رب العزت نے روزے کو اس لیے فرض کیا۔ کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا تمہارے اوپر روزے کو، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ روزہ صرف تمہارے لیے ہے، بلکہ کما کتبہ، جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض کیا گیا تھا، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو لوگ تھے، آج بھی ہم دیکھیں، خواہ وہ بنی اسرائیل ہوں، اس میں یہود ہوں یا نصارہ ہوں، یا پھر ہمارے معاشرے کے جو ہندوازم ہوں، جو ہمارے ملک کے جو ہمارے ملکی بھائی ہیں، ان کے یہاں بھی یہ رواج ہے، کوئی ورت کا نام دیتا ہے، کوئی فاسٹنگ کا نام دیتا ہے، کوئی اپواس کا نام دیتا ہے، کوئی روزے کا نام دیتا ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو قومیں آ گئی ہیں، تم سے پہلے جو لوگ آ چکے ہیں، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، ان پر بھی اس روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے قرب حاصل کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کے چہیتے اور پسندیدہ بن جاؤ۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، کیونکہ تم سے پہلے جو لوگوں کو، جن لوگوں کو یہ روزہ دیا گیا تھا، جن لوگوں پر اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، وہ لوگ، ایک مفہوم میں یہ سمجھتا ہوں، وہ لوگ متقی نہ بن سکے، تمہیں دیا گیا۔ تم سے پہلے روزہ فرض کیا گیا تھا کچھ لوگوں پر، اور جن لوگوں پر اس روزے کو فرض کیا گیا تھا، وہ لوگ تو متقی نہ بن سکے۔ تم میرے نبی کے چہیتے ہو، میرے نبی کی امت ہو، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو سننے سمجھنے والے ہو، لعلکم تتقون، تم سے یہ امید ہے کہ تم سے پہلے والے لوگ متقی نہ بن سکے، تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ روزہ ہمارے لیے فرضیہ، یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں عام طور پر دو عبادتیں ہیں جو بڑی خاص ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ اس کی رات میں
قیام کرنا اور اس کے دن میں روزہ رکھنا، یہ جو دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی رات میں قیام کرنا۔ رات میں ہمارے یہاں جو قیام کا معمول جو چلا آ رہا ہے اسلاف کے زمانے سے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے، وہ رات کی نماز، وہ عشاء کی نماز سے متصلا نماز تراویح ہے۔ اور خدارا نوجوانوں، اب ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنے یہاں، آپ اگر جس مسجد میں جائیں تراویح پڑھنے، جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں، تو ایک تو ہمارے معاشرے میں قرآن کی بے حرمتی، قرآن کی توہین، قرآن کی تحقیر، قرآن کی گستاخی آج کے دور میں خدا کی قسم جتنا یہ مسلمان کرتا ہے دنیا کی کوئی اور قوم نہیں کرتی ہے، دنیا کی اور کوئی قوم نہیں کرتی ہے جتنی گستاخی قرآن کی یہ کرتی ہے۔ ایک تو قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس مہینے میں قرآن اترا، جس مہینے میں قرآن اترا، اس قرآن کے ساتھ سب سے بدسلوکی اگر کوئی کرتا ہے تو یہ مسلمان کرتا ہے۔ 5 دن میں ختم، 8 دن میں ختم، اس کے بعد پھر عشاء بھی ختم، تراویح بھی ختم، نماز بھی ختم، بس قرآن ختم، سب ختم۔ یاد رکھیں یہ قرآن کریم کا مکمل سننا یہ صرف حافظوں کے لیے ایک آفر ہے کہ حافظ قرآن جو ہوتے ہیں یہ ایک موقع ہے کہ رمضان المبارک میں وہ قرآن مقدس کو مکمل سنا کر کے اپنی حفظ کو، اپنی یادداشت کو محفوظ ہونے کے ضامن ہو جاتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ نوجوانوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امام صاحب کے پہلے رکعت میں بیٹھ کر کے گپ کرنا ہے، بیٹھ کر کے مسالہ گٹکا پڑیا کھانا ہے، بیٹھے بیٹھے ہنسی مذاق کرنی ہے، اور امام کے رکوع کا انتظار کرنا ہے کہ امام رکوع میں جائیں گے تب اٹھ کر کے جلدی سے ہاتھ باندھ کے جایا جائے گا، خدا کے لیے مت پڑھو ایسی تراویح کی نماز۔ عبادت ثواب کے لیے ہے نا، گناہ کے لیے تو نہیں ہے نا۔ قرآن کا اصول وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو خاموشی سے غور کرو، اس پر خاموش ہو جاؤ، سنو اور غور کرو۔ ہمارا معاملہ امام صاحب آگے پڑھا رہے ہیں، ایک دم وہ وندے بھارت پکڑ کر کے چل رہے ہیں بیچارے، آپ پیچھے سے تب کہاں چلے گا، جلدی سے ختم ہو جائے، چلنا ہے چائے پینے۔ پیچھے نوجوان بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ مت پڑھو ایسی تراویح، ایسے قرآن کو سننے سے، اس طرح کے قرآن کے سننے سے بہتر ہے کہ تم اپنے گھر میں 2 رکعت کر کے 20 رکعت سورۃ التراویح پڑھ لو، اس سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کی اس طرح سے کھیل نہ کرو قرآن کا۔ یہ قرآن ہے کہ جب قرآن اپنی بددعا پر آ جاتا ہے، قرآن جب اپنے آپ پر آ جاتا ہے، کیونکہ یہ خالق کا کلام ہے، اور اللہ نے خود کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَّبْتَ۔ ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ بندہ کہے گا ربی، اے میرے رب، لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اندھا کیوں اٹھایا مجھے، میں تو آنکھوں والا تھا، میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اسی طرح تمہارے پاس ہماری آیتیں آئی تھی، فَنَسِيتَهَا كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تو تو نے اس آیت کو بھلا دیا، اس آیت سے منہ موڑ لیا، اس آیت کی مذاق اڑائی، اس آیت کی توہین کی، اس آیت کی تم نے تحقیر کی، اس آیت کی گستاخی کی۔ آج ہم نے تجھے بھلا دیا کہ تو اندھا تجھے اٹھایا گیا۔ اس لیے میں بڑی ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ میں کہتا ہوں نوجوانوں، اگر آپ کو یہ اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، اس طرح سے قرآن سننا ہے، اس طرح سے تراویح پڑھنی ہے کہ پیچھے بیٹھ کر کے گپ کرنا ہے 10 رکعت میں، اور پھر لاسٹ والے رکعت میں وہ طوطے کی طرح، کیا کہتے ہیں اس کو، بگلے کی طرح چونچ مارنا ہے صرف تراویح کے نام پر، خدارا ایسی نماز مت پڑھو۔ تم سورہ تراویح پڑھ لو، بہت بھاری لگتا ہے تو اللہ رحم کرے،
ہمارے شہر کے انہوں نے ایک ٹرینڈ چلایا، 8 دن میں ختم، 10 دن میں ختم، 12 دن میں ختم، 15 دن تک پورا مسجد سناٹا۔ رمضان کی رونقیں ختم ہو گئی 15 دنوں میں۔ اب 15 رمضان کے بعد سب نظر آئیں گے تو سب کہاں نظر آئیں گے؟ ہوٹل کے پاس۔ کیا فائدہ؟ یہ رمضان آیا، یہ روزہ فرض ہوا کہ تاکہ ہم متقی ہو جائیں، ہمیں رمضان میں ہی تقوی کا خیال نہیں، رمضان کے بعد ہمارے تقوی کا کیا ہے حساب کتاب، کیا حال چال؟ اس لیے ضرورت ہے، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہم بڑی اہتمام کے ساتھ گزارے۔ ایک خصوصی ایک گزارش ہے تمام احباب سے کہ دیکھیں بھائی، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلۃ الشیاطین، کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بڑا موقع ہے کہ ہم ہر انسان یہ ذمہ داری لے، ہر گھر کا ہر فرد ذمہ داری لے، جو صاحب عقل ہو، جو نماز جانتا ہو، اپنے گھر کے چھوٹے بچوں پر 1 مہینہ محنت کرا دے۔ ہمارے گھر کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو 1 مہینہ ہر آدمی اپنے گھر کے بچوں کی ذمہ داری لے لے۔ ہم اس مرتبہ اپنے گھر کے بچوں کو نمازی بنا دیں، 1 مہینہ ہم ان بچوں کا مسلسل ہم تربیت کر لیں۔ 1 مہینے میں بہت ہیں ان کو نماز سکھانے کے لیے۔ آپ نہیں جانتے ہیں، 1 مہینہ اس موقع کو غنیمت سمجھے۔ آپ اپنے سے زیادہ جو آپ کو لگ رہا ہو کہ یہ نماز صحیح پڑھتا ہے، ان کو نماز کا قاعدہ معلوم ہے، آپ ان سے سیکھیں۔ یہ 1 مہینے کا وقت ہے، ہم اس 1 مہینے کی قدر کریں، ہم اپنی بچوں پر اس چیز کو خرچ کریں، ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھانے لے کر کے آئیں، نماز کے بعد 15 منٹ، ہر نماز کے بعد 15 منٹ لے کر کے بیٹھے کہ چل بیٹے آج ثنا یاد کر لیں، ہم اس کو ثنا یاد کرا دیں، التحیات یاد کرائیں، الدرود یاد کرائیں، دعائیں معطورہ یاد کرائیں، چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کرائیں، نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل یاد کرائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ سکھائیں۔ یہ 1 مہینہ آج اگر ہم اپنے بچوں پر، گھر کے بچوں پر، ہم اپنے گھر کے عورتوں میں بھی اس ماحول کو بنائیں کہ عورتیں گھر کی بچیوں کی تربیت کریں، گھر کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کو کہیں کہ وہ اپنے سے چھوٹے والے کی تربیت کریں۔ 1 مہینہ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے، اس مہینے میں یقیناً اللہ کی بڑی رحمتیں آتی ہیں، بڑی رحمتیں آتی ہیں، اس رحمت سے ہم فائدہ اٹھائیں، اپنے گھر کے چھوٹے بچوں کو ہم قرآن سے واسطہ دلائیں، ہم قرآن سے وابستہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ کریں، نماز سکھائیں، ان کو دعا سکھائیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں سکھائیں۔ یقیناً 1 مہینہ اگر ہم نے محنت کر دی، 1 مہینے کے بعد یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد سے جڑ جائیں گے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ 1 مہینہ ہم اپنے گھر کے بچوں پر محنت کریں۔ ہمارے گھر میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوں، ہم ذمہ داری لیں، ہمارے قوم کا بچہ ہے، ہمارے معاشرے کا بچہ ہے، پڑوس کا بچہ ہے، ان بچوں کی ہم ذمہ داری لیں اور ان کو ہم دین سکھائیں، ان کو ہم نماز کا طریقہ سکھائیں۔